لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال الله تعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج اس عنوان پر گفتگو ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، دیکھتے دیکھتے لوگوں نے ان کو پورے ہوتے ہوئے دیکھا اور پل بھر میں وہ دعائیں اللہ پاک کے یہاں شرف قبولیت پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے معاملات کے متعلق پیش گوئیاں فرمائی اور وہ بھی اپنے وقت پر پوری ہوئی۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل کو بیان کرنا آج کے دور میں ازحد ضروری ہے۔ شبہات کا دور ہے، وقت کا پیغمبر دعا فرمائے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے تو یہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ مستقبل کے متعلق اسی معاملے کے متعلق پیش کوئی فرمائے پوری ہو جائے جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے، یعنی اس بات دلیل ہے واقعی وقت کے پیغمبر اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں میں سب سے سچے ہیں اور آپ کی نبوت پر دلائل بے شمار بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں۔ باقی مذاہب والے چونکہ اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ دعائیں کی، پیشگوئیاں فرمائی، سچ ثابت ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، انہوں نے جو دعائیں فرمائی اور پیشگوئیاں فرمائی مستقبل کے
ثابت ہوئی کہ سچے پیغمبر ہیں، یقیناً سچے پیغمبر ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے پیغمبر ہیں۔ آپ نے جو دعائیں فرمائی اور جو پیشگوئیاں فرمائی وہ سب پوری ہوئی، لوگوں نے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس دعاؤں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں فرمائی، اللہ پاک نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ابو لہب اور اس کا خاندان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، حالانکہ یہ بہت قریبی رشتے دار تھے، لیکن ان کی طرف سے آئے روز کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا تھا۔ یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ ابو لہب کا بھی ہر وقت یہی مشکلہ تھا، اس کی بیوی کا بھی، اس کے بچوں کا بھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سلم کی دو بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی، اور انہوں نے آپ سلم کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ ایسے معاملات ہیں تو نہایت پریشان کن چیزیں ان کی طرف سے دیکھنے میں آئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے نے اور زیادہ پریشان کیا، طلاق میں دی حضور کی بیٹی کو، اور بھی کئی طریقے سے اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی۔ تو آپ نے اس کے متعلق بددعا فرما دی کہ اے اللہ اس پر درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا فرمائی، اب ابو لہب کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا اور بیٹے کو بھی کہ حضور کی یہ دعا قبول ہو کر رہے گی۔ دونوں اس کی وجہ سے پریشان رہتے۔ ابو لہب اپنے بیٹے کو کہیں دور سفر پر نہیں بھیجتا تھا، لیکن ان لوگوں کا تجارت پیشہ تھا، تجارت کے لیے علاقے سے باہر جاتے تھے۔ ایک دن اسی طرح ہوا کہ قافلے کے ساتھ لوگوں نے اس کو بھی جانے کے لیے تیار کر لیا۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، زیادہ تم اپنی جان کی حفاظت کی نہ جاؤ۔ قافلے والوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اس لیے اس کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ چنانچہ دوسرے لوگ ابو لہب کے اس بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سفر کے دوران ایک جگہ پر رات کا وقت آیا، جنگل تھا، وہاں لوگ آرام کی غرض سے ٹھہرے۔ ابو لہب کا بیٹا بھی وہاں آرام کے لیے دیکھنے لگا۔ لوگوں نے حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد اپنے سب جانور اور سواریاں کھڑی کر دی، اور بھی ساز و سامان جہاں اس نے دیکھا تھا اس کے ارد گرد لگا دیا تاکہ کوئی دوسری جانور اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب رات کا وقت آیا اور اندھیری رات چھا گئی، ایک درندہ اچھلتا کودتا ہوا اور دھاڑتا ہوا آیا
اور جہاں غلام کا بیٹا سو رہا تھا چھلانگ لگا کر اس کے پاس آیا اور اس کو چیر کر پاڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ تو یہ حضور کی بددعا تھی اس کے اندر کہ اللہ اس پر درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ جو بددعا اپنے فرمائی وہ واقعی قبول ہوئی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں دو بڑے مخالف تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ ایک ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا اور دوسرا عمر بن خطاب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حادثہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ مکہ کے رئیس ہیں، اگر مسلمان ہو جائیں لوگ ان کی دیکھا دیکھی اور بھی مسلمان ہونے لگیں گے۔ کئی لوگ ان کی روح و دردنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے، تو آپ کی خواہش تھی خاص طور پہ دو حضرات میں سے ایک تو ہو جائے مسلمان۔ چنانچہ ایک دن آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ عمر بن خطاب میں سے اور یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ آپ نے دعا کی۔ اگلے ہی دن اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دی۔ تو یہ حضور کی دعا تھی جو آپ نے حضرت عمر بن خطاب عمر بن ہشام کے حوالے سے کی تو اللہ پاک نے حضرت عمر کے حق میں اس دعا کو قبول کر لی۔ وقت کا پیغمبر اگر دعائیں فرمائے اللہ پاک ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتے ہیں اور دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے تھے۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ پاک کی طرف سے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں۔ خود فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ کیونکہ آپ کے خادم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بڑے خوش تھے اور آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ ان کو مال بھی زیادہ عطا کر اور اولاد بھی زیادہ عطا کر، مال اور اولاد زیادہ عطا کر۔ تو حضرت انس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد کی زیادتی کی دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ دعائیں میرے حق میں قبول ہوئی۔ فرمایا کہ مال کی کثرت ہے، میرے پاس حضور کے باغ ہے، حضور کی دعا کر دی جائے۔ اور اولاد کے حوالے سے فرماتے
اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں زیادتی کی بھی دعا کی تھی، تو اللہ پاک نے مجھے اولاد بھی کثرت سے عطا کی۔ وفات سے پہلے شمار کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پوتوں اور نواسوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہم اکثر مالہ وولدہ، یا اللہ ان کو مال بھی زیادہ دے اور اولاد بھی زیادہ دے، تو اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ وقت کے پیغمبر اگر کسی کی آپ کو دعا فرمائے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا قبول ہونا یہ حضور کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی حضور کی 3 دعائیں معروف ہے۔ ایک دعا تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جب مسلمان ہوئے تو حافظہ زیادہ کبھی نہیں تھا، یاداشت کبھی نہیں تھی، یہ بات یاد کرتے بھول جاتی۔ آپ کو شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث سے زیادہ یاد کرو، کوشش بھی کرتے بھول جاتی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں اللہ پاک میرے حافظے کو کبھی کر دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی حافظے کبھی ہونے کے لیے، اور چادر پڑی تھی فرمایا کہ اس چادر کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے سینے سے لگا لی، اس کے بعد حافظہ کبھی ہو گیا، جو بات یاد کرتے تو واقعی یاد رہنے لگی، تاکہ اتنی زیادہ حدیثیں آپ کو یاد ہونے لگی کہ آپ بہت کم مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جو صحابہ آپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان سے بھی زیادہ آپ کو حضور کے فرمان یاد ہونے لگی، اور ان سے زیادہ حدیثیں آپ لوگوں کو بیان کرنے لگی، اتنا حافظہ کبھی ہو گیا۔ ایک دعا قبول ہو گئی، آپ نے دوسری دعا کی درخواست کر دی۔ ہم جب بولتے ہیں نا جب ایک چیز مل جائے بندہ اور مانگتا ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری والدہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ آپ کو برا بھلا کرتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ دعا فرماتے ہیں اللہ پاک میری والدہ کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ کو میرا کی والدہ کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کروانے کے بعد حضور کی مجلس سے گھر پہنچے، جلدی بارگاہ کے حضور نے دعا فرما دی ہے، اب جلدی ہی قبول ہو جائے گی۔ پہنچے گھر کو پہنچے، بھاگے دیکھتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں پہلے دعا پہنچتی ہے۔ جب آپ پہنچے آپ نے دروازے کو دیکھا تو بند تھا گھر کا دروازہ، تو دروازے پہ دستک دی تو کسی کے غسل کی آواز آ رہی تھی، غسل کرنے کے لیے پانی نیچے گر رہا تھا، اس طرح بندہ کوئی نہا رہا ہوتا ہے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے، اس طرح دروازہ بند تھا۔ تو امی
واسطے بھی غسل کر رہی ہوں، ٹھہرو پھر آگے دروازہ کھولتی ہوں۔ جب غسل کر کے آئی دروازہ کھولا، دروازے کھولتے ہی ابو ہریرہ کی والدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ پاک نے ایمان کے توفیق عطا فرمائی۔ حضور کی دوسری دعا قبول ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ بھی خوش ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس خود بھی تشریف لائے، اپنی والدہ کو بھی لے آئے، ایک اور تیسری دعا کی درخواست کی، ایک کو قبول ہو گئی، دوسری بھی ایک اور کروا لے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور میں چاہتا ہوں میری والدہ اور میں ان لوگوں کے دلوں میں ہماری عقیدت بیٹھ جائے، لوگوں کے ہاں مقبول ہو جائے۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں میری والدہ کی عقیدت ڈالو۔ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہ پاک نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ پاک نے ہماری عقیدت اور میری والدہ کی اور میری لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ لوگ دور دور سے آتے اور عقیدت کا اظہار کرتے اور دعا کے لیے عرض کرتے۔ یہ چیز تین دعائیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل خانہ کے لیے آپ نے فرمائی، تینوں قبول ہوئی۔ وقت کا پیغمبر اگر کوئی دعا فرمائے، اللہ پاک اس دعا کو شرفت پوری عطا فرما دے تو یہ دلیل نبوت ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی اللہ پاک کی طرف سے سچے پیغمبر اور رسول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں فرمائی اور اللہ پاک نے شرف قبولیت عطا فرمائی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، رات پڑا ہوا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس نے درخواست کی حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک بارش عطا فرما دے، رات پڑا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے، جانور کو کے مر رہے ہیں، مسئلے نہیں ہے، اناج نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرما دی۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں جب ہم نماز پڑھ کے جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو چھم چھم بارش برس رہی تھی، کئی دن سے بارش ہوئی نہیں تھی۔ حضور نے دعا فرمائی کہ بارش ہے ضرور ہوگی۔ اب بارش پورا ہفتہ ہوتی ہے، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ بھی آ گیا، تو اگلا جمعہ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اسی طرح وہی دیہاتی بھی آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا فرما دے، بارش بڑی ہو گئی ہے، اب بارش رک جائے، اب تو جو ہے ہمارے گھر گر رہے بارش سے اور جو ہے پریشانی کا سامنا ہے۔ تو آپ نے دعا فرمائی، کیا ہماری تعالیٰ بندے کہتے ہیں بارش زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ہم پر نہ فرمائیے، ہمارے ارد گرد جہاں سے ہو گیا کہتے آپ سے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہمارے اوپر نہ فرمائیے،
اس طرح آپ نے اس طرح ہاتھ کو اس طرح گھمایا تو آسمان میں اس طرح ہاتھا بن گیا، یعنی وہ گہرا بن گیا. مدینہ میں تو بارش ہو گئی لیکن کتنی تیز تک بارش ہو گئی. جی وقت کے پیغمبر اگر کسی دعا آپ سے درخواست کی جائے اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. اور یہ دعا کا قبول ہونا اور ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں فرمائیں، اللہ پاک نے دعاؤں کو قبول فرمایا. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک واضح دلیل ہے جنگ بدر کے موقع پر. جنگ بدر کے موقع پر جب کفار سے آمنا سامنا ہوا، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 3 گنا تھی. اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا تو ہوا ہوتا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے، افرادی قوت بھی زیادہ، ہتھیار بھی زیادہ. جب صبح کو جنگ ہونی تھی تو رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعائیں فرماتے رہے اور اللہ پاک سے اٹھاتے رہے، یا باری تعالیٰ یہ چھوٹی سی جماعت یعنی آپ کے چاہنے والوں بھی تیار کیے ہیں، یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما، ان کافروں کے مقابلے میں ہم کو فتح عطا فرما. آپ نے دعائیں کی، اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرما دی. 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے اور 70 قید ہو گیا. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ. وقت کا پیغمبر دعا کرے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. وقت کے پیغمبر اعلان نبوت میں سچے اور اس میں سے اللہ پاک کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ کچھ میں نے واقعات عرض کیے، یہ دعاؤں کی قبولیت ہے. وقت کا پیغمبر اگر مستقبل میں کسی معاملے کے بارے میں پیش گوئی فرمائے، یہ مستقبل میں آدمی ایسا ہوگا، وہ پیش گوئی اگر وقت تک پوری ہو جائے تو یہ بھی دلیل ہوتی ہے اس وقت اس پیغمبر کے سچا ہونے، اس نبی کی نبوت کی. ہم تورات کو اٹھائیں، انجیل کو اٹھائیں، زبور کو اٹھائیں، صاحب کتابوں کو اٹھائیں، اگرچہ اپنی اصلی شکل کے اندر نہیں ہے لیکن اس میں پیشگوئیاں موجود ہیں اور عیسائی یہودی کچھ پیشگوئیاں بیان کرتے ہیں. اور موسیٰ کی علیہ السلام کی کہتے ہیں اور کہتے ہیں سچی بھی ہوئی، اسے سچے پیغمبر کی ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی سچے اور کی پیشگوئیاں بھی سچی، اور عیسیٰ علیہ السلام سچے کی بیان کرتا پیشگوئیاں بھی سچی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے نبی اور آپ کی بیان کرتا پیشگوئیاں وہ بھی سچ ثابت ہوئی. اور جس معیار پہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا، اس معیار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا پیغمبر ہے. کتنی ایسی پیشگوئیاں ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے اندر بیان فرمائی اور واقعی سچ ثابت ہوئی. تو یہ بھی دلیل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. بس پیشگوئیوں میں میں کچھ پیشگوئیاں عرض کرتا ہوں. ایک دن آپ تشریف فرما تھے، آپ کے توازن میں ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین سے بڑے حسن وہ آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کا فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے،
اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. کیا پیش کوئی فرمائے اللہ پاک میرے اس بیٹے کے ذریعے حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. آپ کی پیش کوئی مستقبل ہے. اور محدثین نے اس حدیث کو دلائل النبوہ میں بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے جو چیز ہے آپ نے پیش گوئی فرمائی. اللہ پاک نے اس پیش گوئی کو واقعی اپنے وقت پر پورا کر دیا. جب سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے شہید ہوئے باغیوں کے ہاتھوں. حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمان کی زندگی میں ایسا ہوا کہ مسلمان دو گروہوں میں آپس میں تقسیم ہو گئے. عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ ابھی انہوں نے ٹھہر کے لینے سے مسلمانوں کو دو رہے ہوں گے. بعد میں اختلاف ہو گیا تھا. اس اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت تھی، اکٹھ کی ضرورت تھی. تو جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو ایک کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش کیا. اس طرح جو پیش گوئی حضور نے فرمائی تھی حضرت حسن کے اندر کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. بعد میں وہ کردار حضرت حسن نے ادا کیا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان آپس میں صلح ہوئی. اور آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ساری کی ساری امت مسلمان کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. کیوں؟ اب وہ پیش گوئی جو حضور نے فرمائی تھی وہ پیش گوئی واقعی سچ ثابت ہے. اور یہ دلیل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی اور آپ کے سچے نبی ہونے کی. اس لیے کہ وقت کا پیغمبر اگر مستقبل کے اندر پیش گوئی فرمائے اللہ پاک اس کو سچ کر دیتا ہے. لیکن دلیل ہے ان کی نبوت. اسی طرح اور کیا ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم پیش گوئی فرمائی. غزوہ خندق جس کو قرآن نے غزوہ احزاب کہا. جنگ خندق میں سے پہلے یہ مکہ والے ان کے ساتھ مل کر اور عرب قبائل مل کر مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ والوں کے دفاع کے لیے مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھودی. یعنی گڑھے کھودے گڑھے وہ خندقیں کھودی جاتی تھی. اس زمانے میں ایک جنگی ہتھیار کے طور پر جنگی چال کے طور پر ان خندقوں کو استعمال کرتے تھے. بڑے بڑے جب گڑھے کھودتے تھے تو فوجیں اس علاقے کے اندر نہیں آ سکتی تھی، وہ گڑھوں کو کراس کرتی. تو مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ والوں کے دفاع کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے خندق کھودی. اس موقع پر جب خندق کھود رہے تھے کئی قسم کی معجزات پیش آئے اور ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے اندر پیش گوئی فرمائی. کیا کہ جب خندق کھود رہے تھے ایک پتھر تھا، ایک چٹان تھی، ٹوٹ گئی تھی. صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان ہے ٹوٹ گئی. ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اس پر توڑ نہیں پائے. آپ نے فرمایا کہ ہتھیار مجھے دو. خدار وغیرہ آپ نے بھی آپ نے جب اس پر مارا پتھر پر تو پتھر پاش پاش ہو ٹوٹ گیا، چٹان ٹوٹ گئی. اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی. تو چنگاریاں نکلی تو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس میں کیسر و کسرا کے محتاج دیکھے اور فرمایا ان قریب تم کیسر و کسرا کو فتح کرو. کیسر و کسرا یہ دو عظیم سلطنتیں تھیں اس وقت کو فار. کیسر کسرا کسرا جو ہے یہ ایران کی سلطنت ہے اور کیسر جو ہے یہ روم کی سلطنت تھی. سائنٹو پوری سلطنت تھی یہ یورپ کی پالن اس کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا یورپ کی پالن اس میں شامل ہے. اس طرح کی اس کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کو کیسر کہتے ہیں. ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں. کیسر کو کسرا کی تو عظیم سلطنتیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشگوئی فرمائی کہ ان قریب تو کیسر اور کسرا کو فتح کرو. تو جب آپ نے پیشگوئی فرمائی تو وہاں منافقین موجود تھے. منافقین مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو ان مسلمانوں کا حال اپنی جان بچانے کے لیے یہ کرنے بول رہے اور خواب دیکھ رہے کیسر و کسرا کو فتح کرنا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ظاہر اس کے حالات کے لیے اس لیے خود کافر مسلمانوں پر حملہ آور تھے. لیکن اللہ پاک نے اس پیشگوئی کو پورا کرتا تھا اور آخر کار ایسا ہوا کہ پیشگوئی پوری ہوئی اور واقعی اسلام بھی فتح ہوا کیسر بھی فتح ہوا. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سب فتح ہوئی اور وہاں اسلام کا پرچم لہرایا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشگوئی فرمائی ہوئی پیشگوئی پوری ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کیسے اسلام کو فتح کرو گے. دیکھو جو پیشگوئی آپ نے فرمائی واقعی وہ سچ ثابت ہوئی. اگر وقت کا پیغمبر مستقبل میں کسی معاملے پر پیشگوئی فرمائے اللہ پاک اس قوم کو ایسے ہی کر دے کہ دلیل ہوتی ہے اس کے نبی ہونے کی اس کے سچا رسول ہونے کی. یہ دلیل تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی اور سچا رسول ہونے کی. کیسر و کسرا کے فتح ہونے کی پیشگوئی حضور نے فرمائی اور وہ پیش. اسی طرح ایک پیشگوئی آپ نے اور فرمائی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو تشریف لا رہے تھے. مکہ والوں نے وصول کرتے آپ کا انعام رکھا ہوا تھا بڑا بھاری تھا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے آپ کے اوپر خبر دے تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا. بہت سارے لوگ اس لالچ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ ہمیں کوئی خبر ہو تو ہم جا کر مکہ والوں کو بتائیں اور انعام حاصل. ایک شخص سے سراقہ بن مالک سراقہ بن مالک تو یہ بھی حضور کی تلاش میں نکلا کہ کہیں مجھے خبر ملے میں جا کے مکہ والوں کو. چنانچہ ایسا ہوا کہ سراقہ بن مالک سفر کرتے ہوئے آیا حتیٰ کہ اس نے حضور کو دیکھ لیا اور آپ سے ملا. جب آپ سے ملا اب اس کا ارادہ جو کہ اچھا نہیں تھا اور وہ اس کو آیت لالچ میں کہ مجھے نہ ملے تو میں جو ہے جا کر والوں کو بتاؤں. اس لیے اس ارادے سے جب وہ حضور نبی کے رسول قریب آیا روایت میں آتا ہے کہ اس کا گھوڑا زمین پہ دھنس گیا. اس کا گھوڑا زمین پہ دھنس گیا. اب وہ سماعت کرنے لگا اور کہنے لگا حضور محمد آپ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں جس مصیبت سے نجات دے دے تو میں یہ برا کام نہیں کروں گا پتہ کرتا ہوں. حضور نے دعا کی پھر گھوڑا اس کا زمین سے نکل آیا اور اس کو مصیبت سے نجات بھی دی. اور بعد میں تین وقت ایسا ہوا بعد میں جب وہ واپس چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کو پیشگوئی فرمائی. اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا سراقہ. آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب کسرا کے قلب تجھ کو پہنائے جائیں گے. کسرا کے قلب تجھ کو پہنائے جائیں گے. سراقہ اس وقت کو یاد کرو. سراقہ بڑا حیران ہوا میں ایک قوم چلوانے قسم کا بندہ کام سا بندہ ہوں تو کسرا عجیب عظیم سلطنت ہے اور جو ان کا بادشاہ کسرا ہے ابو
کنگن جو ہے وہ شاہی کنگن وہ میرے ہاتھ پر آپ کو میرے بازو میں کہاں سے؟ ضرور رسول فرمائی ایک وقت آئے گا اس طرح کہ کنگن سراغا میرے بازو میں پہنا ہے. وہ چلا تو گیا اب اللہ پاک نے اس کے بعد سراغا کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کسرا فتح ہوا اور وہ کسرا مارا گیا، کسرا جو ایران کا کوئی بھی بادشاہ ہوتا اس کو کسرا کہتے اس کا لقب تھا، اور مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہتے تھے، لقب تھا. کیسر روم کی سلطنت میں جو اعزازی نام ہے کیسر. کسرا جب ایران کا بادشاہ مارا گیا اور ایران فتح ہوا تو اس وقت مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر مانے غنیمت کے ڈھیر لگے. مانے غنیمت کے ڈھیر لگے تو مانے غنیمت کے اندر دیکھا گیا تو وہ جو بادشاہ تھا اس کے اندر بھی برآمد ہوئی، اس کے جو کنگن پہنتا تھا وہ بھی برآمد ہوئی. جب ان کنگنوں کو دیکھا صحابہ نے اس کوئی مذہب بھی یاد آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کہا تھا اس سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. تو اب وہ موقع ہے جب سراقہ کو یہ کنگن پہنائے جائے. سب نے کہاں ہے سراقہ ڈھونڈے گئے، سراقہ کہاں ہے تو وہ ڈھونڈ ہو گئے، ان کو ڈھونڈ کر لایا گیا. اور آپ نے دیکھے کہ وہ بہت بڑا ہونے گا یا کھانے کے وہ بھی کھانے کے ڈھیر دے سکتے ان کی یہ حالت بہت بری ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مشکل کے لیے وہ زندہ رہنا پڑے اور کو لایا گیا. بطور اعزاز کے ان کے بازو میں پہنائے گئے. جب ان کے بازو میں پہنائے گئے تو جیون اس وقت کن حالات میں میرے اللہ کی پیش گوئی فرمائی تھی اس طرح اس وقت کو یاد کرنا. جب سراقہ اس وقت کو یاد کرنا جب کس طرح کی خدمت کے پہنائے گئے تو آج وہ پیش گوئی پورا ہونے کا ہوتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، بے شمار صفات سے نوازا. آپ کی صفات سے عظیم صفت یہ تھی کہ آپ جو مستقبل کے اندر پیش گوئی فرماتے اللہ پاک اس پیش گوئی کو سچ سمجھتے. آخری بات اس حوالے سے ایک پیش گوئی آپ نے جب کہ خیبر کے موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا. خیبر کے یہودی بار بار مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک تھے تو آخر کار ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان سے جنگ کی نوبت آئی. لیکن وہ قلعہ کے اندر انہیں اپنے آپ کو بند کر دیا. تو اب ان کی ساتھ جنگ ان پر فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. کئی دن تک محاصرہ رہا لیکن ظاہر پریشانی ہوئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ میں کل کو جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اب صحابہ سارے اللہ کے رسول سے محبت رکھتے تھے تو اب ہر ایک کو امید ظاہر ہوئی کہ لگتا ہے کہ کل کو جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آئے گا. ہر ایک کو یہ خواہش پیدا ہوئی. جب اگلا دن آیا تو سیدنا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے بلاؤ. سیدنا علی بن رضی اللہ عنہ کو ہے آپ نے ان کے دل فرمایا کل کو جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اللہ پاک اس کے ذریعے خیبر کو فتح فرمائے. اتنی سن کی تھی سیدنا علی کو بلایا گیا رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا جی کیا بات ہے مجھے چہرے میں کیوں ہے اس طرح چہرہ وجہ کیوں ہوتا ہے حضور کی آنکھوں میں تکلیف ہے. وہ چیز کہتے ہیں آشوبت شک یعنی آنکھوں میں آئی آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا ادھر آؤ. آپ نے قریب اٹھایا اپنا ڈراؤ پر ان کی آنکھ پہ لگایا آنکھ اس کو ٹھیک ہو گئی. اور آپ نے پھر مسلمانوں کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. تو علی تھے جنہوں نے خیبر کا دروازہ
وہ خاندان کا اور مرد کے دو ٹکڑے کا مذہبی ان کا لیڈر تھا، تلوار ماری دو ٹکڑے کر دی۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فتح فرمایا۔ تو آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی حضرت علی کے مدد، کل کو جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے خیبر کو فتح فرمائیں گے۔ وہ پیشگوئی باقی اپنے وقت پوری ہوئی۔ وہ مکہ کا پیغمبر اگر دعا کرے کسی شخص کے حق میں، کسی فرد کے حق میں، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر مکہ کا پیغمبر مستقبل کے تعلق کو پیشگوئی فرمائے، اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں دلیل رکھتی ہیں اس شخصیت کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی۔ یہ دونوں چیزیں دلیل تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی۔ تو وہ مختلف پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر